کئی دفعہ ایسی سٹیج جب آ جاتی ہے کہ جب بندے کا جو مینک موڈ ہے یا جو الیٹڈ موڈ ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، تو آپ کبھی دیکھتے ہوں گے کہ پہلے اگر کسی کو 4 ملی گرام صبح شام مل رہی ہے کوئی دوائی، تو پھر 3 ملی گرام، پھر 2 ملی گرام صبح شام، اور پھر 1 ملی گرام، پھر آدھے ملی گرام تک بھی نوبت آتی ہے، اور پھر کبھی کبھی وہ بھی بند کرنا پڑتی ہے دوائی، اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی کے لیے یہ دوائی بند ہے. لیکن یہ پہلی انڈیکیشن جب آپ کی اوپر جانے کی ہو، ایلیشن کی پہلی انڈیکیشن پہ یہ دوائی دوبارہ شروع ہو جائے گی. تمام پرائمری کرونک ڈس آرڈرز میں جب آپ دوائی دیتے ہیں اور پھر دوائی بند کرتے ہیں تو وہ دوائی ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوتی، وہ دوائی بند ہوتی ہے کچھ وقفے کے لیے، جیسے ڈائبٹیز میں، جیسے بلڈ پریشر میں، جیسے اسکیزوفرینیا میں، کیونکہ دوائی جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں ان کی دوائی نہیں دی جا سکتی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو آپ یاد رکھیے کہ کسی بندے کو آپ ڈوپامین بلاکر یا رسپرڈال یا سیرینس نہیں دے سکتے. جو ہمارے پیشنٹ پہلے دن جب آتے ہیں اور بعض اوقات 50-60 ملی گرام سیرینس کو وہ بالکل صاف ہضم کر جاتے ہیں، کوئی عام آدمی 5 ملی گرام سیرینس نہیں کھا سکتا، اس کو ایکسٹرا پیرامیڈلز ہو جائیں گے، سائیڈ ایفیکٹس ہو جائیں گے، وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. اسی طرح بلڈ پریشر کی دوائی جب کوئی ہسپتال میں آتا ہے اور اس کا بلڈ پریشر 250 اور نیچے والا 130 ہے، تو اس کو 4-6 ٹیکے ایسے بلڈ پریشر کے لگ سکتے ہیں، پیشاب پاور اور دیگر. لیکن اگر عام حالت میں جس بندے کا بلڈ پریشر نارمل ہے اس کو بلڈ پریشر کی دوائی دیں گے وہ فوراً بے ہوش ہو جائے گا. اسی طرح جو شوگر کا مریض ہے وہ انسولین کے 100 یونٹ لگوا لیتا ہے اگر، اور اس کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن عام آدمی اگر 10 یونٹ بھی لگا لے تو وہ بے ہوش ہو جائے گا. جی بے ہوش ہو جائے گا بالکل. اور یاد رکھیں کہ پرائمری کرونک ڈس آرڈرز کی جتنی بھی دوائیاں ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کو نہیں دی جا سکتی جن کو وہ ڈس آرڈر نہیں ہوتا. اگر ان لوگوں کو یہ دی جائیں گی تو ودن فرسٹ 6 آورز وہ کوئی نہ کوئی انڈیکیشن آ جائے گی کہ غلط ہو گیا ہے، دوائی غلط ہو گئی ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. شروع میں سسٹم ہوتا ہے لیکن یہ کسی وقت ڈپلیٹ ہونا شروع ہو سکتا ہے. یہ 1 ہفتے بعد شروع ہو سکتا ہے، یہ 1 سال بعد شروع ہو سکتا ہے، یہ 10 سال بعد شروع ہو سکتا ہے، یہ 25 سال بعد شروع ہو سکتا ہے. لیکن جتنا وقت گزر جائے اتنا ہی پھر شروع ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے. اگر کسی کو 25 سال ہو گئے ہیں تو اب چانسز کم ہے کہ وہ الکوہلک ہوگا. لیکن جتنا جلدی کوئی شروع کرتا ہے، جیسے 16 سال کی عمر یا 14 سال کی عمر، تو اس کو 10 سال نہیں ملیں گے. جو 15 سال کی عمر میں الکوہل لے گا اس کو 1 آدھ سال، 1.5 سال، 2 سال مل سکتا ہے، وہ پیریڈ جس میں اس کا جسم ساتھ دے. پھر اس کا جسم ساتھ نہیں دیتا، اور اس کی وجہ جینز میں ہوتی ہے کہ آیا نشے کی بار کھانے کے بعد یہ جسم کمزور ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ کچھ فیملیز میں پایا جاتا ہے، کچھ فیملیز میں نہیں پایا جاتا. یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے کہ اگر جینز یہ نہیں کہتی کہ آپ نشہ کریں گے، جینز یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے نشہ کیا تو پھر آپ اس طرح نشہ کریں گے. اس کی مثال یہ ہوگی کہ اس خاندان میں جب بھی کوئی نشہ کرے گا تو آگے چل کے وہ الکوہلک یا اڈکٹ ہی ہوگا، وہ یوزر نہیں ہوگا. اگر کسی فیملی میں اگر 2 الکوہلک ہیں تو باقی 2 بھائی ایسے نہیں ہو سکتے جو نارمل ڈرنکر ہوں، آگے چل کے وہ بھی الکوہلک ہو جائیں گے. اگر والد الکوہل ہے تو امکان ہے کہ وہ جو بیٹا ہے وہ بھی الکوہل یوز کرے گا تو وہ الکوہلک ہو جائے گا. خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.